آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار شفیع روز شمار حضور نبی اکرم نور مجسم حاجی معظم نیر اعظم جناب محمد عربی وحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نظر کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں منظوم خراج عقیدت پیش کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد دو تین اشعار منقبت امام عالی مقام امام حسین سے پیش کیے جائیں گے، کیونکہ آج کی شب میلاد النبی کی ہے تو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہمارا حق ہے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، اسی کے ذکر سے روشن رتیں پھر لوٹ آتی ہیں، اسی کے ذکر سے روشن رتیں پھر لوٹ آتی ہیں، نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بات سچی ہے تو محبت سے بولیے سبحان اللہ، محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام
بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں، درودوں کی مہک سے محفلیں آباد رہتی ہیں، میری نعتیں سجاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، اگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ اور ایک عاشق دل کی آواز سنو، مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی، مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے، میری بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے، سبوں کی بگڑی بناتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ میں فخری دین و دنیا آخرت بھی بھول جاتا ہوں، میں شاکر دین و دنیا آخرت بھی بھول جاتا ہوں، مجھے جب یاد آتا ہے، محمد نام ایسا ہے، مجھے جب یاد آتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ منقبت کے اشعار، دانا دانا میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، کل گھرانہ میرے حسین کا ہے، اور جن کے صدقے میں کائنات بنی، جن کے صدقے میں کائنات بنی، جن کے صدقے میں کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، جان مانگو یہ دل نہیں دوں گا، سے بولیے سبحان اللہ، بڑی پتے کی بات آ رہی ہے، جان مانگو یہ دل نہیں دوں گا، کیوں؟ کیونکہ دل ٹھکانا
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دیکھیں آپ، سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر اور ان کا جہاد اور ان کا یزید کے خلاف اڑ جانا، یہ دراصل حق و باطل کی لڑائی تھی۔ کربلا کوئی جنگ نہیں، وہ ایک حادثہ ہے، ایک بہت بڑا المیہ جو یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے اور خطبے میں حضرت امام حسین کے نانا پر درود و سلام بھی پڑھتے تھے، اور اذان میں انہی کے نانا کا نام بھی لیتے تھے، اور پھر نواسہ رسول کو انہوں نے قتل کیا۔ بنو امیہ کا یہ وہ بدنام اور بدبودار بدنما گمراہ شخص ہے، اس نے اپنے فسق و فجور کی انتہا کر دی۔ خود یہ زانی تھا یزید، زناکار، شرابی، عیاش، مکار، اور ساتھ میں اس نے اپنے وقت میں سبھی ماں سے، باپ کی بیوہ سے نکاح کرنا جائز کر دیا تھا۔ اچھا، یہی والا عقیدہ یہ جو بد عقیدے ہیں وہابی، جو ہاتھ چھاڑ کے نماز پڑھتے، جو اہل حدیث جس کو بولتے ہیں، اہل حدیث تو بول ہی نہیں سکتے، وہ اہل حدیث ہے، مکمل حدث ہے، کیونکہ اہل حدیث تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل حدیث اسے کہتے ہیں جو حدیث والے ہوں، 2-4-10 حدیثیں اگر کسی کو یاد ہو جائے وہ اہل حدیث تھوڑی۔ حدیث کا مطلب ہے اہل حدیث، اگر آپ ہیں اہل سنت نہیں اہل حدیث ہیں تو حدیث کے حساب سے ہی عمل کریں، تو حدیث کے حساب سے عمل ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ایک ہی حکم پر کئی حدیثیں ہیں۔ جیسے ایک روایت ہے، اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی سباقۃ قوم وبال وهو قائم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑے دان کے پاس آئے اور میرے آقا اسلام نے استنجا فرمایا، اس حالت میں کہ سرکار کھڑے تھے۔ ایک مقام پر ذکر ہوا کہ بال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جالسا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر استنجا فرمایا۔ ایک مقام پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا فرمایا اور مٹی کے ڈھیلے سے آپ نے استنجا کیا۔ ایک مقام پر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مٹی کا ڈھیلا استعمال کیا، پھر پانی سے دھویا۔ الگ الگ روایتیں ہیں۔ اب یہ جو اہل خبیث ہیں یہ کون سی روایت پر عمل کریں گے؟ مٹی کا ڈھیلا خالی لیں گے یا خالی پانی لیں گے، یا کھڑے ہو کے کریں گے یا بیٹھ کے کریں گے؟ اگر کھڑے ہو کر کر لیا تو بیٹھ کے کرنے والی حدیث چھوٹے گی، بیٹھ کے کر لیا تو کھڑے ہونے والی حدیث چھوٹے گی، خالی مٹی سے کر لیا تو پانی والی چھوٹ گئی، خالی پانی سے کیا تو وہ جو مٹی اور پانی دونوں کے ساتھ کیا تھا وہ چھوٹ گئی۔ تو حکم آتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے، جو کربلا میں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین نے جو مسلک دیا، آپ فرماتے ہیں نحن اہل سنت والجماعت۔ حضرت امام علی مقام امام حسین کے شہزادے حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت والے۔ تو اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن وہ یزید کا جو عقیدہ تھا کہ اپنی سگی ماں کے بیوہ سے نکاح کر سکتے ہیں، یہی عقیدہ ان وہابیوں کا ہے۔ ان کے ہاں بھی باپ کی بیوہ سے نکاح جائز ہے، اور کتابوں میں لکھ رکھا ہے، یہ نہیں کہ غلطی سے نکل گیا تو چھپا لیں، چھاپ دیا کتاب میں۔ وہ ادریس رضا خان بھیا پیلی بھی شریف والے کہتے ہیں لوگوں یہ لال لال کتابوں میں لال لال باتیں ہیں،
وہ وہی ان کی لال لال باتیں. الغرض یہ کہ سیدنا امام عالی مقام کا ہم ذکر کرنے لگے. تو یزید اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہے اور جو جنگ کی وجہ ہے وہ یہ ہے حق اور باطل. اس نے اسلام کے نقشے کو مسخ کرنا چاہا. جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کیا اسے اس نے ایڈ کر توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا چاہا. اور اس وقت امام حق یعنی امام حسین موجود تھے تو باطل کی اتباع نہیں ہو سکتی تھی. اس لیے امام عالی مقام نے اپنی بیعت کا اعلان فرمایا اور لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی. اور آپ نے اپنی طرف سے اعلان نہیں کیا, کوفہ والوں نے آپ کو مجبور کیا کہ اگر آپ ہماری بیعت کے لیے نہیں تشریف لاتے اور ہم مجبوراً ان کے ہاتھوں پر یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر گئے, بروز حشر اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہم بتا دیں گے کہ امام برحق آئے نہیں, اس لیے ہم نے بدی کے ہاتھ پر بیعت کر دی. لیکن جب امام حسین جا رہے تھے کوفہ والوں کے پاس تو صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ یہ بڑے بے وفا لوگ ہیں. تو صحابہ نے بتایا امام آپ نہ جائیں, ان کوفہ والوں نے آپ کے بابا کے ساتھ بھی بے وفائی کی تھی. الکوفی لا یوفی یہ بڑا مشہور مقولہ ہے. کوفہ والے وہ ہیں جو وفادار نہیں ہیں. الکوفی لا یوفی یہ وفادار نہیں ہیں, آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں. لیکن جب انہوں نے یہ دلیل ڈالی کہ بروز حشر رب کی بارگاہ میں ہم کہیں گے تو امام حجت ختم ہو چکی. خالی اپنی جان بچانے کے لیے دین کو ڈبا دینا یہ امام برحق کو زیب نہیں دیتا. اس لیے امام گئے. امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں میں نے بتایا کہ سرکار امام عالی مقام امام حسین 5 شعبان المعظم کو 5 ہجری میں مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے. پنجتن کے 5ویں چراغ امام حسین, 5 تاریخ 5ویں ہجرت کا 5واں سال اور 5واں نمبر پنجتن پاک میں. گویا اسلام کی بنیاد امام ہے. امام عالی مقام امام حسین اسلام کی بنیاد ہے. بنی الاسلام علی 5, نبی پاک کا فرمان ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان تشہدوا ان محمدا عبدہ ورسولہ. پہلا یہ کہ تم گواہی دو کہ سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا ان تقوموا الصلاۃ, دوسرا یہ کہ تم نماز قائم کرو. اور تیسرا ان تصوم رمضان, رمضان کے روزے رکھو. وتؤدوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کرو. 4 ہو گئے. اور 5واں وتحجوا البیت ان استطعتم الیہ سبیلا, اور 5ویں چیز حج خانہ کعبہ کرو اگر وہاں تک جانے کا اسباب اور تمہارے پاس انتظام ہے, یعنی صاحب حیثیت ہو. یہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. اور امام عالی مقام پنجتن پاک میں 5ویں نمبر پہ ہیں. اسلام کی بنیاد بھی 5, امام کا آنا بھی 5, تاریخ بھی 5 اور سن ہجری بھی 5. جبھی تو ہندوستان کے راجہ, ہم سب کے خواجہ, خواجہ خواجگاں ہند الولی سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دی است حسین, دی پناہ ہست حسین, سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ ہست حسین, حسین بادشاہ ہیں. دین است حسین, حسین ہی دین ہے.
دی پناہ ہست حسین، دین کی پناہ حسین ہے۔ جب دین مٹ رہا تھا، سب اپنی جانیں بچانے میں تھے، امام اپنی جان، اپنا تن، من، دھن، اولادیں سب قربان کر کے دین کو بچایا، دین کو پناہ دی امام حسین نے۔ گویا ڈوبتے وقت میں دین کو نئے سرے سے بنیاد پر قائم رکھنے والی جو ذات ہے وہ امام حسین کی۔ سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھوں میں۔ اب تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ یہ میرے خواجہ، ہم سب کے راجہ سرکار خواجہ غریب نواز کا فرمان ہے۔ اور امام عالی مقام نے اپنا سر دیا تو ایسے دیا کہ سجدے میں گئے تو پھر سر نہ اٹھایا۔ اور قربانی ایسی، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بڑا مشہور ہے، یقیناً ہے، وہ نبوت کے مقام پر ہے، یہ صحابیت والے ہیں، صحابی بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ابنی و ابن بنتی، یہ جو حسین تم دیکھ رہے ہو نا، یہ میرا بھی بیٹا ہے، میری بیٹی کا بھی بیٹا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آج میں نے یہ حدیث بھی لکھی ہے، دیکھیں آپ، الحسین منی وانا من الحسین، نبی فرماتے ہیں میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ حسین مجھ سے ہے، سمجھ میں تو آتا ہے کہ نواسے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں، نسل ہے، لیکن میں حسین سے ہوں کا مطلب یعنی وہ جو پیغام میں نے چھوڑا ہے، اس پیغام کو جو ذات بچائے گی اس کا نام حسین ہے۔ حسین میرے نام کی حفاظت کرے گا، دنیا کے کونے کونے میں حسین کی شہادت میرے نام کو پہنچائے گی، میرے پیغام کو پہنچائے گی۔ اسلام کی بنیاد کو مضبوطی جو جس کی قربانی دے گی اس ذات کا نام امام حسین ہے۔ فرمایا من احبہ فاحبہ من احبنی فقد احب اللہ، جنہوں نے ان سے محبت کی امام حسین سے، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور ایک روایت میں سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا، وہ شخص جو دنیا سے مرا اس حال میں کہ اس کے دل میں آل رسول کی محبت تھی تو وہ شخص شہادت کی موت مرے گا۔ آپ نبی پاک کے اولاد کی محبت دل میں لے کر مرے، اللہ تعالیٰ آپ کو شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے۔ امام علی مقام، امام حسین مقام بہت بلند ہے، الفاظ نہیں کہ بیان کیے جا سکتے۔ حق و باطل کی اس جنگ میں امام علی مقام نے صبر و رضا کا وہ پیغام دیا ہے جو ہم قرآن پاک میں اکثر و بیشتر پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر قرآن نے پیغام دیا اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون۔ رب نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بھوکے رکھ کر، پیاسے رکھ کر، اولاد لے کر، جان چھین کر، پھل چھین کر، بے یار و مددگار کر دیں گے، پانی چھین لیں گے، سب کچھ چھین لیں گے، پھر تمہیں آزمائیں گے، اور اس طرح تم میری آزمائش پر اترو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشر الذین آمنوا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ان کے لیے خوشخبری ہے جنہوں نے صبر کیا، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، تو خوشخبری ہے اس کے لیے کہ جنہیں مصیبت لگی تو وہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہائے توبہ میں تو لٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں اور وظیفے بھی پڑھتا ہوں، خوب وظیفے پہ وظیفہ پڑھتا ہوں، پتہ نہیں کیسے مجھے جادو لگ گئی، کیسے میں لٹ گیا، کیسے میرے نقصان ہو گیا، یہ معاملات کہاں سے آ گئے، کیسے آ گئے، تو بہت سارے واویلا مچانے لگتے ہیں، اپنی نماز کی دہائی دیتے ہیں، اپنی نیکی کی دہائی دیتے ہیں، تم امام حسین سے زیادہ نیک ہو۔ قرآن گھر میں اترا ان کے،
شریعت ان کے گھر میں آئی، ان کے نانا کا نام رسول اللہ ہے، ہمارے تمہارے نانا کا نام رسول اللہ نہیں ہے، ہماری تمہاری اماں فاطمہ زہرا نہیں ہے، سیدہ فاطمہ زہرا، اللہ اللہ کیا مقام ہے سیدہ کا۔ حضرت امام حسین کی امی جان جب آپ کا انتقال ہونے لگا، حضرت علی کو قریب بلا لی، کہا اے علی قریب آ جائیے۔ حضرت علی قریب گئے، کہا میں رہوں گی نہیں، ایسا مجھے یقین ہو چلا ہے کہ میں چند لمحوں کی مہمان ہوں، تو میری ایک وصیت سن لیں۔ کہاں بتائیے؟ میں ضرور کروں گا، جو جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گا۔ کہا علی جب میں مر جاؤں تو مجھے غسل دلوانے کے بعد کفنا دینا، کفنانے کے بعد مجھے گھر سے باہر نہ نکالنا، جب رات ہو جائے اور مدینے میں سناٹا طاری ہو جائے، سب لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیں، تب میرا جنازہ لے کر نکلنا اور مجھے دفنانا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ دنیا کہے کہ رسول اللہ کی بیٹی کو فلانے نے دیکھا ہے، میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر لوگوں کی نظر پڑے تو یہ دیکھے کہ فاطمہ موٹی تھی کہ پتلی تھی کہ لمبی تھی۔ سیدہ زہرا کو تا عمر کسی غیر مرد نے دیکھا تک نہیں، غیر مرد تو چھوڑے فرشتوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ وہ زہرا ہے، وہ سیدہ فاطمہ زہرا، اور بغیر اجازت فرشتے بھی گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ وہ ذات ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مقام بہت بلند ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے بطن پاک سے پیدا ہوئے، اور آپ نے ساری آزمائشوں پر پورا اتر کر دکھایا اور صبر کیا آپ نے، تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، فرمایا کہ وہ بندے جن پر مصیبت آتی ہے، اذا اصابتہم مصیبہ، جب مصیبت آتی ہے تو میرا جو ہوگا وہ پتہ ہے کیا بولے گا؟ سن لو تم سب، رب نے فرمایا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے بندے بولیں گے کہ ہم تو رب کے ہی ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، اب سن لو، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت پا لی ہے۔ یا 4 وقت کی نماز لوگ پڑھ لیتے ہیں تو ان سے اپنے سے بڑا صوفی کسی کو سمجھتا نہیں ہے۔ کئی ایسے ہم نے چور دیکھے ہیں، ڈکیت، جو گئے 3 دن کی جماعت میں اور ہاتھ میں تسبیح لٹکا لیا، ان کے اتنا بڑا ملا کوئی تھے، اب دے فتوے پہ فتوا، دے فتوے پہ فتوا، جھٹا جھٹ جیسے جیب سے نکالے جا رہا ہے، بانٹے جا رہے ہیں، جیب سے نکال رہا ہے، بانٹ رہا ہے، فتوے بانٹ رہا ہے۔ ہم مفت کے مفتی ہیں، کوئی پوچھ کے تو دیکھو، ہر فتوا بتا دیں گے شریعت کے علاوہ۔ وہ لوگ ہیں جو شریعت کے خلاف تمہارے، اللہ تعالیٰ ایسے ملوں سے بچا کر۔ لباس صوفیانہ دیکھ کر مرغوب مت ہونا، کیونکہ انہی لباسوں میں سینکڑوں ریزن بھی پھرتے ہیں۔ آج جاہل بھی ہے، عالم کا لبادہ اوڑھ ہے، آج جاہل بھی ہے، عالم کا لبادہ اوڑھ ہے۔ ایسے ملاؤں سے ایمان بچا کے رکھنا، ایسے ملاؤں سے ایمان بچا کے رکھنا۔ داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ پہن لینے سے کوئی مولانا نہیں ہو جاتا۔ عالم دین وہی بنتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی جو ذات ہے وہ علماء کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والی جو ذات ہے اس کے بندوں میں وہ علماء کی ہے۔ اور فرمایا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ عالم و جاہل برابر نہیں ہیں، تو علم والے بنو، علم سیکھیں، مسجد آتے ہیں جھٹا پٹ سجدہ مارا پھٹ سے نکل، جیسے کون سی ٹرین چھوٹی جا رہی راجدھانی کی ابھی بھی نکلنے والی ہے، ہوائی جہاز نکل جائے گی ان کی، 2-4 منٹ نماز پڑھی ہے، 2-4 مسئلے سیکھ جائیں، ایک آدھ مسئلہ پوچھو۔ سال بھر میں اگر آپ ایک ٹائم بھی مسجد آتے اور روزانہ ایک مسئلہ پوچھ کے جاتے تو 360 مسئلے ہو گئے، اور 360 مسئلہ اگر آپ کو یاد ہو گیا تو آپ سے بڑا مفتی تو کوئی ہوگا نہیں، اچھے اماموں کو پانی پلا دو گے آپ۔ لیکن اس نیت سے مسئلہ نہیں سیکھنا کہ مولانا کو پانی پلانا ہے، اس نیت سے مسئلہ سیکھو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ فیضان امام علی مقام امام حسین سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور میلاد النبی کی رات ہے یہ، اللہ تعالیٰ میلاد النبی کا صدقہ بھی ہم سب کو عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام کے نذرانے باہر